اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العلي العظيم. آج ہماری خالصتاً گفتگو تقلید پر ہے اور جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا یہ آیت بڑی مشہور و معروف ہے فقہا کے درمیان. کہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین. اس کا حوالہ دے دوں میں آپ لوگوں کو. جی سورہ توبہ کی آیت نمبر 122. حافظ قرآن ہے آپ. خوب قرآن کی آیت جس کو فقہا بیان کرتے ہیں تقلید کے جواز کے لیے، میں فی الحال اس آیت کو پڑھ رہا ہوں. ابھی تقلید کو شروع کرنے سے پہلے اس کا ترجمہ صرف آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، مومنین کے لیے نہیں ہے کہ وہ سب کے سب کوچ کرے. پھر قرآن ایک توبیخ کر رہا ہے، مذمت کر رہا ہے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین، کیوں ہر فرقے میں سے، ہر گروہ میں سے ایک طائفہ، ایک گروہ کوچ نہیں کرتا ہے، سفر اختیار نہیں کرتا ہے لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ تفقہ فی الدین کریں، دین کو حاصل کریں. وَلِيُنذِرَ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب واپس پلٹ کر آئے تو اپنی قوم کو ڈرائے. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ امید ہے یا شاید قوم جو ہے وہ ان کے ڈرانے سے ڈرے گی. یہ آیت بیان کرتی ہے، مثلا خوئی نے بیان کیا تقلید کے جواز کے لیے، تقلید کی دلیل کے لیے، تقلید کی حجیت کے لیے اس قرآن کی آیت کو بیان کیا کہ ایک گروہ جائے دین کو حاصل کرے اور دین کو حاصل کرنے کے بعد وہ دین کی تبلیغ کرے تاکہ لوگ اس کی تبلیغ سے دین کو حاصل کرے. مفہومی ترجمہ کیا میں نے آپ کی خدمت میں. خوب تقلید کے لیے توجہ کریں. سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم مکلف ہیں. مکلف کا مطلب ہمارے اوپر شرعی تکلیف ہے. ہم حیوانات کی طرح بلا تکلیف نہیں ہیں. تکلیف سے مراد درد نہیں، تکلیف شرعی جن کے اوپر شریعت کے احکامات نافذ ہوتے ہیں، واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح وغیرہ وغیرہ. تو ہم حیوانات کی طرح بلا تکلیف نہیں ہیں. ہم نابالغ بچوں کی طرح بلا تکلیف نہیں ہیں. ہم مجانین اور دیوانوں کی طرح بلا تکلیف نہیں ہیں، بلکہ ہمارے لیے وہی احکامات ہیں کہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں رہنے والے مومنین کی جو ذمہ داری تھی
ہم بھی اسی ذمہ داری اور اسی تکلیف میں ان کے ساتھ مشترک ہیں. بس جس طرح امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے لے کر 12ویں امام تک کے زمانے میں جو زمانے کے مومنین اور مومنات تھے ان کے اوپر جو ذمہ داری اور شرعی تکلیف تھی، ہم بھی اس شرعی تکلیف میں ان کے ساتھ بعین ہی اسی طرح شریک ہیں. خوب، پس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس اور کل دین، پورا کا پورا دین ہمیں انجام دینے کی تکلیف آئی ہے اور خدا کی طرف سے حکم آیا ہے. خوب، اب نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج انجام دینا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب ہماری جو صورتحال ہے، نہ ہم پر وحی نازل ہوتی ہے، نہ جناب جبرائیل سلام اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں اور دین بیان کرتے ہیں، نہ کسی کا رابطہ حتی مجتہد اور مرجع کا. زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے کوئی رابطہ نہیں ہے. خوب، اب کیا کریں؟ اب یہ کہیں کہ بھائی یہ تو مولویوں نے دین بنایا ہے. چلے، مولویوں نے دین بنایا، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ خوب، نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، حج و خمس و زکوٰۃ و کل دین، یہ پورا کا پورا جو دین ہے، جو مثلاً ابھی ہمارے سامنے وسائل الشیعہ کی شکل میں 30 والیومز کے اوپر اپروکسیمیٹلی 55 to 60,000 روایات جو دین آل محمد علیہ السلام بیان ہوا ہے، یہ آیا میرے لیے یہ دین ہے یا دین نہیں ہے؟ معلوم ہے کہ ہم نہ حیوانات میں سے ہیں، نہ بالغ میں سے ہیں، نہ دیوانوں میں سے ہیں، بلکہ یہ دین یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ومن استطاع والی حج کی آیت، یہ ساری کی سارا جو دین ہے ہم شریک ہیں. اب کہاں سے کیا کریں؟ ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ تو اب مثلا کہاں کھڑے، ہمارا اسٹیٹس کیا ہے؟ اب جو ذہن میں، جو دماغ میں نماز آئے وہ پڑھ لیں. اگر یہی تھا تو پھر خدا نے آئمہ کو بھیجا کیوں بھیجا آئمہ کو؟ آئمہ کے بلکہ رسول آتے صلی اللہ علیہ وآلہ اور اس کے بعد کہتے کہ جس طرح تم کو جی چاہتا ہے نماز پڑھنا ہے پڑھ لو. وضو صحیح کیا نہیں کیا، رکوع صحیح کیا ہے نہیں کیا، قیام صحیح کیا نہیں کیا، سجدہ صحیح کیا ہے نہیں کیا، غسل صحیح کیا ہے نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، روزہ و حج و زکوٰۃ جیسا حج جی چاہے انجام دے دو. اب ایسا نہیں ہے. اب توجہ کریں، یہاں پر بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی آپ عقل کی بات نہ کریں، آپ صرف روایات سے ثابت کریں کہ وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں بعد میں بیان کریں گے. روایات سے، یہ قرآن کی آیت خود جس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، یہ خود ایک دلیل ہے. اس کو اگر موقع ملا تو مزید اس کو بعد میں آپ کی خدمت میں اس آیت کے ذیل میں گفتگو کریں گے. لیکن فی الحال ان آیات اور روایات سے قطع نظر یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں چند مقدمات، چند نکات بیان کیے، تو اب مجھے یہ بتائیے کہ میں کس طرح اپنی شرعی ذمہ داری کہ قیامت کے دن جب میں خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا، وہ روایت معتبرہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی تھی، روایت معتبرہ پڑھی تھی میں نے آپ کی خدمت میں، یہ اتفاق سے میرے سامنے آ گئی کہ وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، خدا کے لیے حجت بالغہ ہے. اس آیت کی ذیل میں
چھٹے امام کی روایت ہے کہ جب قیامت کے دن بندے خدا کے سامنے حاضر ہوگا تو خدا کہے گا اس نقل کے مطابق، اس روایت کے مطابق، عبدی اکنت عالما فإن قال نعم قال له افلا عملت بما علمت، تو خدا کہے گا کہ تم جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ کہا جانتا تھا. تو خدا کیا کہے گا؟ کیوں عمل نہیں کیا اپنے علم کے مطابق؟ وإن قال كنت جاہلا، اور اگر وہ بندہ یہ کہے کہ میں جاہل تھا، میں نہیں جانتا تھا، قال له، تو خدا اس سے کہے گا افلا تعلمت حتى تعمل، کیوں تم نے نہیں سیکھا؟ کیوں تم نے نہیں سیکھا؟ کیوں تم نے نہیں سیکھا؟ یہ ہماری دلیل ہے یہاں پر. افلا تعلمت حتى تعمل. امام فرماتے فتلک الحجت البالغہ، یہ خدا کی حجت ہے. خدا قیامت کے دن اس طریقے سے احتجاج کرے گا ہر بندے سے جس نے بھی دین پہ عمل نہیں کیا. دو سوال، دو اٹیمپٹ میں سوال کرے گا خدا. جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے تو اپنے علم کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا؟ نہیں جانتے تو کیوں نہیں سیکھا؟ بس توجہ کیا آپ نے؟ سیکھنا. اب سیکھے بغیر ہم تو اپنے والدین سے ہم نے پوچھ لیا، ابھی کل تک تو آپ تقلید کے مخالف تھے، آج اپنے والدین کی تقلید شروع کر دی. ہم نے محلے کے پیش امام سے پوچھ لیا، ہم نے فلاں عالم سے پوچھ لیا. آتے ہمارے پاس سوالات، مولانا ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں، مولانا اس کا مسئلہ بتا دیں. تو پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ جو اہل تھا، جو قابل تھا جس کی تقلید کی جائے، جس نے حوض علمیہ میں قرآن و حدیث سے اپنی زندگی کو وقف کیا، آپ نے کہا کہ نہیں میں اس سے نہیں پوچھوں گا، میں آپ سے پوچھوں گا، آپ مجھے اچھے مولانا لگتے ہیں، آپ مجھے مولانا لگتے ہیں. یہ کون سا کرائیٹیریا ہے؟ یہ کون سا کرائیٹیریا ہے؟ آپ بتائیں. اور کیوں میں اگر تقلید اگر کنڈیمڈ ہے، تقلید اگر مذموم ہے، اگر تقلید کی شریعت میں اجازت نہیں ہے تو بلا استثناء کسی کی بھی تقلید نہیں. پھر میں کیوں؟ والدین کیوں؟ بس اب یہاں پر ایک اور اسٹیپ میں آگے بڑھتا ہوں. خوب آپ کہیں کہ چلیں دونوں برابر ہو گئے، والدین محلے کا پیش امام اور مرجع دونوں برابر ہو گئے. نہیں، برابر نہیں ہوئے. خوب عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ توجہ کیجیے گا. مثلا آپ کا ایک خداوند متعال نے ایک دین بنایا ہے، لوح محفوظ ہے، یہ لوح محفوظ ہے، اس لوح محفوظ پہ خدا نے پورا ایک دین لکھا ہوا ہے. یہ ہے میرا دین، ہے یا نہیں دین؟ یا ہم اشاعرہ کی طرح ہیں؟ اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ اشاعرہ کہتے ہیں کہ جو مفتی فتویٰ دیتا ہے خدا وہ لکھتا ہے، یہ اشاعرہ کہتے ہیں. معتزلی تھوڑے سے ہٹ کر شیعہ کیا کہتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ پر کل دین خدا نے لکھ دیا ہے. خب اگر امام معصوم موجود ہیں، امام معصوم موجود ہیں، خوب اگرچہ توجہ کیجیے گا، روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں گا میں، لیکن چلیں ابھی فی الحال میں روایت کے ذیل میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں. اب اگر امام معصوم موجود ہیں کہ جو سلونی کا دعویٰ کرتا ہے، جو لوح محفوظ بتاتا ہے، اب اگر وہ موجود ہوتے تو بات ہی ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی. اب امام معصوم نہیں ہے، حجت خدا نہیں ہے، مجھے لوح محفوظ تک پہنچنا ہے، پہنچنا یا نہیں پہنچنا؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ روایت جو آپ کی خدمت بیان کی. قیامت کے دن خدا مجھے سوال کرے گا، کیوں؟ اب اس روایت کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اس روایت کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. خدا مجھے سوال کرے گا کیوں لوح محفوظ کو حاصل نہیں کیا؟ تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کیا کہ مجھ پر جبرائیل نہیں آتے تھے، میرا امام زمانہ سلام اللہ علیہ سے کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں تھا، کوئی واٹس ایپ نمبر نہیں تھا میرے پاس، لوح محفوظ کہاں سے حاصل کرتا؟ یا امام معصوم سے یا جبرائیل سے سلام اللہ علیہما سے. خوب یہ دونوں نہیں ہے. خوب اب کیا ہے؟ لوح محفوظ تک پہنچنا ہے. اب وہ ہے لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ ہے، یہ کلاس لوح محفوظ ہے، یا یہ لوح محفوظ ہے، مجھے لوح محفوظ تک پہنچنا ہے.
اب میں والدین سے پوچھوں، محلے کے پیش امام سے پوچھوں، کسی عالم سے پوچھوں، کسی سے سوال کروں، خوب لوح محفوظ تک پہنچنے کے کتنے چانسز ہیں؟ شاید 50-50، شاید 50-50۔ یہ مجتہد، جو مجتہد جامع الشرائط عالم اپنے زمانے کا سب سے زیادہ کیا عالم نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے، یعنی اگرچہ عالم جاننے والا بھی غلط ہے، اگرچہ اردو کے حساب سے یا عربی کے حساب سے ترجمہ یہی بنے گا، لیکن فقہیاً یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، بلکہ کیا ہے عالم کی ڈیفینیشن؟ عالم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہے حکم خدا کو نکالنے میں۔ والدین نے کیا پڑھا ہے؟ وہ تو خود اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اچھا، اب لوگ ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں، اچھا ہمارے والدین اور آبا و اجداد کی عبادتیں باطل ہو گئی، یہ تو نہیں کہا ہم نے، وہ ان کی شرعی ذمہ داری تھی جو تھی، وہ ان کی شرعی ذمہ داری تھی۔ میری شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ والدین فقیہ تھے اپنے زمانے کے، مرجع تھے، عالم ہیں؟ نہیں، مرجع اور عالم تو نہیں ہیں۔ وہ پیش امام، وہ مولانا مجتہد عالم ہے؟ نہیں۔ آپ کے زمانے میں عالم کون ہے؟ ایکس، یہ سب سے زیادہ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ قرآن اور حدیث سے حکم خدا نکالنے میں یہ ہے۔ مجھے کہاں تک پہنچنا تھا؟ لوح محفوظ تک۔ والدین کے ذریعے سے میں 50-50 شاید پہنچوں شاید نہ پہنچوں، اور توجہ کریں، شاید پہنچوں شاید نہ پہنچوں تو ہم یہاں پہ اندھیرے میں تیر نہیں چھوڑ سکتے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں خوب اگر غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ بات بہت واضح ہو جائے گی۔ میرے پاس والدین کو فالو کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ قیامت کے دن میں خدا سے ٹھوک کر گفتگو کروں، سینہ تان کر گفتگو کروں، خدایا میں نے اپنے والدین سے سوال کیا تھا، اگر تو یہ اپنا دین مجھ سے عمل کروانا تھا تو جبرائیل کو بھیج دیتا ہے، یہ میں خدا سے بات نہیں کر سکتا تھا، نہیں کر سکتا ہوں اگر والدین کو میں نے فالو کیا۔ پیش امام فقیہ ہے، مرجع ہے، مجتہد عالم ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے، نہ امام حجت سلام اللہ علیہ سے کوئی کانٹیکٹ ہے، نہ جناب جبرائیل سے کوئی کانٹیکٹ ہے، نہ والدین کی تقلید کے لیے میرے پاس کوئی دلیل ہے، نہ پیش امام مولانا سے میرا، نہ ان کی تقلید کے لیے کوئی دلیل ہے۔ سب سے زیادہ آج جو قرآن اور حدیث سے حکم خدا نکالنے میں نمبر 1 ہے وہ ایکس ہے۔ اب اگر اس ایکس کو ہٹا دیں، توجہ کیجئے گا، میں ایکس کو بھی ہٹا دوں اور خدا قیامت کے دن یہ کہے کہ کیوں تم نے لوح محفوظ پہ عمل نہیں کیا، میرے پاس حجت موجود ہے کہ ایکس کو تو نے نکال دیا، باقی میرے پاس کوئی تھا نہیں جو مجھے واقعے تک پہنچاتا، لوح محفوظ تک پہنچاتا۔ خوب، بس عقل مجھے بتائیے کیا کہتی ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں مرجع معصوم ہے، میں نہیں کہتا ہوں مجتہد مرجع مجتہد عالم حکم خدا کہاں سے نکالتا ہے؟ جیب سے نہیں نکالتا ہے۔ قرآن ہے جس میں اپروکسیمیٹلی 550 آیات قرآنی ہیں جو حلال و حرام کے اوپر مشتمل ہیں، اپروکسیمیٹلی 550 آیات، 50 سے 60 ہزار روایات ہیں جو وسائل الشیعہ میں موجود ہے۔ اب مجھے بتائیے عقل کیا کہتی ہے؟ کس سے پوچھوں؟ اپنی عقل کے مطابق جو جی چاہے کروں، ایک آپشن۔ والدین سے پوچھوں کہ یہ مثلا اتنے سالوں سے علماء کی تقریر سنتے ہیں، مجلس میں جاتے ہیں، نماز پڑھ لیں، سب پڑھ لیں وغیرہ وغیرہ۔ اپنے محلے کے پیش امام سے پوچھوں جو حوضہ علمیہ میں گیا، 10 سال 12 سال 20 سال حوضہ علمیہ میں پڑھ کر آیا، نماز جماعت پڑھا رہے، مجتہد نہیں ہے، نہ کوئی عالم ہے۔ یا میں اس فقیہ مرجع سے پوچھوں کہ جو پوری دنیا میں آج حکم خدا قرآن و حدیث سے نکالنے میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہے۔ کیا کہتی ہے عقل؟ معلوم ہے، اس کو کہتے ہیں بنائے عقلا،
عقلاء کی، صاحبان عقل کی روش یہ ہے. ارے ہم ایسے بال کٹوانے والے کے پاس نہیں جا سکتے، جاتے ہیں کہ جو اناڑی ہے. ڈاکٹر تو بہت دور کی بات ہے، انجینئر تو بہت دور کی بات ہے. ہم ایسے ٹیلر کے پاس نہیں جاتے کہ جس کے بارے میں ہم کو ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں کپڑے کیسے سیے گا. اس کو بھی اگر ہمیں آزمانا ہوگا تو پہلے ایک ایسا کپڑا دیں گے کہ جو بہت زیادہ قیمتی نہیں ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. تو یہ جو چھوٹی سی چیز ہے، عقلاء کا طریقہ کار، روش عقلاء یہ ہے کہ وہ جو ماہر ہے جہاں تک اس تک رسائی ممکن ہو وہ نہیں جائے، وہاں پر جانے کی کوشش کرتا ہے. تو جو ایمان کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، خدا روایت معتبرہ حجت بالغہ، قیامت کی طرف حجت کرے گا، حجت کرے گا. خوب اب توجہ کریں. مگر کیا وہ مجتہد جو ہے وہ کیا معصوم ہے؟ قطعاً نہیں، قطعاً معصوم نہیں. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ABCDEF یا 1 2 3 کر لیتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ 10 فقہا ہیں. اپنے والدین کو بھی ساتھ کھڑا کر دیں، محلے کا پیش امام بھی کھڑا کر دیں. یہ 10 فقہا ہیں. والدین سے پوچھا، اب والدین کی میں چلے والدین کو بھی ان کا احترام جو کہ اپنے مقام پر کہیں بات جو ہے وہ غلط نہ ہو جائے. محلے کے پیش امام سے مثلا کتنا % چانس ہے کہ جو بتا رہے ہیں اگر عالم کا فتویٰ بتا رہے تو ایک الگ بات ہے، وہ اپنا فتویٰ بتا رہے مثلا کتنا % چانس ہے؟ 50%. شاید تیر چھوڑا ہے، شاید تکا لگے، شاید تکا نہ لگے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فقہا ہے اپنے زمانے کے. سب کا اپنا اپنا لیول ہے. یہ نمبر 1 لیول کا ہے، وہ نمبر 2 لیول کا ہے، نمبر 3 لیول کا ہے، نمبر 4 لیول کا ہے، نمبر 10 لیول کا ہے جو سب سے ہائیسٹ ہے. معصوم نہیں ہے. 100% ایکیوریسی نہیں ہے. اب یہ تو اب میں نے قیامت کے دن خدا تو نہیں پوچھے گا کہ 100% ایکیوریسی کیوں نہیں لے کر آئے. یہ تو خدا سوال امپاسبل سوال ہے، محال سوال ہے. یہ ظلم ہے اور خدا ظالم نہیں ہے. اب یہ جو 10 فقہا ہیں جو عالم نہیں ہے، مجتہد ہے، حکم خدا نکال سکتے ہیں لیکن ایکسپرٹ ویسے نہیں ہے. کتنا % چانس ہے کہ لوح محفوظ کے مطابق فتویٰ دیں گے؟ 70%. اس سے زیادہ ان سے امید نہیں ہے. وہ جو 10ویں نمبر کا ہے کتنا % ہے؟ 100% نہیں، 100% تو نہیں ہے، 80%. اب آپ مجھے بتائیے، قیامت کے دن یہ جو روایت ہے، قیامت کے دن جب انسان جائے گا خدا پوچھے گا کہ کیوں تم نے نہیں سیکھا؟ کیا مطلب ہے کیوں نہیں سیکھا؟ کیوں تم نے لوح محفوظ کو حاصل نہیں کیا؟ میکسیمم لوح محفوظ کتنا میں حاصل کر سکتا ہوں؟ 80%. جب میں 80% میکسیمم لوح محفوظ کو حاصل کر سکتا ہوں، آیا پرمیٹڈ ہوں، آیا مجاز ہوں، آیا اجازت ہے کہ میں 50% کے اوپر اکتفا کروں؟ نہیں. یہ روایت بیان کر رہی ہے. عقل کو چھوڑ دیجیے. اگر کسی کو کہتے کہ نہیں عقل جو کہ ہماری عقل کام نہیں کرتی ہے، عقل کام نہیں کرتی ہے تو جائے پھر کہیں اور کسی اور در پر جائے. خوب یا کوئی اور آپ مجھے بتائیے، یہ 2+2 4 بات کی ہے یا نہیں کی ہے؟ مجھے یہ جو میں نے آپ کی خدمت بات کی ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ کہیں آپ کی میرا 2+2 4 جو وہ کیلکولیشن غلط ہے. کسی کے پاس کوئی اعتراض تو کریں. میں بیٹھا ہوں، آپ کو دیتا ہوں 4 5 10 سیکنڈ. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے پوچھے کہ نہیں یہ آبجیکشن ہے اس کے اوپر، یہ اعتراض ہے اس کے اوپر. لہذا اب قیامت کے دن خدا مجھ سے یہ نہیں کہے گا، توجہ کریں، میں نے عالم کی تقلید کی، مجتہد جامع الشرائط عالم کی تقلید کی. قیامت کے دن میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، کتنے % پہ عمل کیا میں نے؟ 80%. میرا خیال ہے کہ 80% ہوگا انشاءاللہ. اب میں خدا قیامت کے سامنے کھڑا ہوں، خدا کے سامنے کھڑا ہوں. خدا کہہ سکتا ہے مجھے کہ کیوں تم نے 100% دین پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ نہیں کہہ سکتا ہے، امپاسبل ہے. جس طرح
خدا اس امت سے سوال نہیں کرے گا جس امت میں خدا نے نبی کو نہ بھیجا ہو، اپنی حجت کو نہ بھیجا ہو، خدا اس امت سے سوال نہیں کر سکتا ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں نے بیان کیا۔ مومن قیامت کے دن خدا نہیں چھوڑے گا ہمیں، نہیں آزادی ہمارے لیے، قیامت کے دن باس پرس ہے، سوال جواب ہے۔ اب یہاں پر جملے معترضہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ وہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے ہمارے لیے تو شفاعت ہے، یقینی تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے لیے شفاعت ہے، کوئی شک نہیں ہے، آل محمد علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، بلکہ یہ جملہ بھی غلط ہے، ہماری نجات ہی صرف آل محمد کی شفاعت میں ہے۔ یہ میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ یہ روایت کا جملہ ہے کہ کوئی انسان محمد و آل محمد کی شفاعت سے بے نیاز نہیں ہوگا قیامت کے دن، ہر شخص کو شفاعت چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو 5ویں 6 امام نے ساری زندگی وقف کی، کس کے لیے وقف کی تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک، ائمہ کو کوئی کام نہیں تھا تو چلو نعوذ باللہ من ذالک اب توضیح المسائل اور فقہ سے کھیلتے ہیں، حلال و حرام سے کھیلتے ہیں۔ وہ روایت میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ جو روایات آپ کی خدمت میں گزشتہ گفتگو میں بیان کی تھی کہ حلال و حرام کی اہمیت کیا ہے۔ بس یہ کس کے لیے حلال و حرام؟ آپ کے شیعہ تو ہو گئے سائڈ پر سارے کے سارے، بھئی ہماری تو شفاعت ہوگی، یہ حلال، یہ نماز روزہ، چلے نماز روزہ ہم پڑھتے ہیں، ہم نماز روزہ کی منکر نہیں ہے، لیکن اتنی ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ تو یہ امام نے جو مسائل بیان کیے کس کے لیے بیان کیے مجھے بتائیے؟ ایک حدیث کو سنیے، حدیث معتبرہ، حدیث معتبر صحیح سند روایت جس پر فقہا اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ توضیح المسائل میں سارے فقہا نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے مختصر اختلاف کے ساتھ۔ حدیث سنی ہوئی حدیث ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں، توجہ کریں کہ یہ جو مسائل الشیعہ میں، یہ جو توضیح المسائل میں اگر یہ خون لگ گیا تو نجس ہے، پانی اس طرح ڈالنا ہے، کپڑے کو اس طرح دھونا ہے، وضو اس طرح کرنا ہے، غسل اس طرح کرنا ہے، نماز اس طرح پڑھنی ہے، اگر نماز میں یہ اشتباہ ہو گیا تو دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی، نماز احتیاط ہوگا، سجدہ سہو ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ایسا نہیں کہ بیکار لوگوں کا دین ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مجھے بتائیے چھٹے امام نے کس کو بیان کیا؟ غیروں کو، یا جن کے لیے شفاعت کو رکھا ہے انہی کے لیے بیان کیا ہے۔ خوب توجہ کریں، مشہور معروف حدیث ہے، بہت ساری روایات ہیں، اب تمام روایتوں کا مجموعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، خلاصہ۔ مجھے فی الحال موضوع نہیں ہے میرا یہ، میں صرف آپ کو اشارتاً یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضرت نوح کی عمر کرتا ہے، 1000 پیادہ حج انجام دیتا ہے، ساری زندگی دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں حتیم کے مقام پر ساری زندگی، حضرت نوح کی عمر 2500 سال روایت کے مطابق، حتیم کے مقام پر ساری زندگی رات کو عبادت کرتا ہے، کوہ احد کے برابر سونے کو راہ خدا میں انفاق کرتا ہے، مظلومیت کے ساتھ صفا اور مروہ کے درمیان مر جاتا ہے، اے علی، بعض روایتوں میں رسول کی حدیث جو امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے مخاطب ہے، روایت معتبرہ میں 4تھے امام سے روایت ہے، 6 امام سے روایت ہے، متعدد ائمہ سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ امیر المومنین کی ولایت کو قبول نہیں کرتا، بعض روایتوں میں کہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا ہے۔ پس نماز کس کی ہوئی؟ جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں، اگرچہ یہ کمپیریزن صحیح نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے، بغیر وضو کے نماز صحیح نہیں، بغیر عقیدہ ولایت کے، اس جملے کو بھی غلط استعمال کیا جاتا ہے، بغیر عقیدہ ولایت کے نماز کوئی کام نہیں آئے گی۔ تو یہ احکام کس کے لیے ہوئے؟ غیروں کے لیے جن کے پاس ولایت نہیں ہے، یہ صاحبان ولایت کے لیے ہے۔ یہ نماز و روزہ و حج و زکات، یہ سارا کا سارا دین کس کے لیے ہے؟ صاحبان ولایت کے لیے ہے۔ بس اس طرح پاک کرو، اس طرح دھو، اس طرح نماز پڑھو، اس طرح روزہ رکھو، یوں کیا تو نماز باطل، یوں کیا تو روزہ باطل، وغیرہ وغیرہ، وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کس کے لیے بنے؟ شیعہ علی کے لیے، شیعہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے۔
غیروں کے لیے تو ہے ہی نہیں، وہ تو ایگزیمپٹڈ ہے، ان مسائل سے ایگزیمپٹڈ ہے. پہلے ولایت کو قبول کرو. بس یہ جو غلط فہمی جو پھیلائی جاتی ہے، اخباری اور اصولیوں کی تفریق کر دی. خوب اخباری مقدس لوگ گزرے ہیں، قرآن و حدیث سے حکم خدا نکالتے تھے، لیکن قرآن و حدیث سے نکالتے تھے، ان ترجموں سے نہیں نکالتے تھے. انہوں نے ان بیسکس کو، کہ ہر علم کے بیسکس ہوا کرتے ہیں. اگر کسی کو انجینئر بننا ہے، کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو آرکیٹیکٹ بننا ہے، کسی کو سائیکٹرسٹ بننا ہے، کسی کو کچھ بھی بننا ہے، فارمسٹ بننا ہے، ایرونوٹیکل انجینئر بننا ہے، ایکس وائی زیڈ، کسی کو کچھ بھی بننا ہے، تو اس کی کچھ بیسکس ہوا کرتے ہیں. وہ بیسکس جب تک کلیئر نہیں ہوں گے اس کو سند نہیں دی جائے گی. حکم خدا نکالنے کے کچھ بیسکس ہیں کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں بیسکس کی طرف جو وہ اشارہ کروں. لیکن یہ ایک پہلی دلیل تھی جو آپ کی خدمت میں نے بیان کی. کیا کہ یہ اس کو آپ نام دے دیں بنائے عقلاء، صاحبان عقل کی روش ہے یہ. کیا کہ جاہل عالم کی طرف رجوع کرتا ہے. ورنہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کچھ بھی نہیں میرے پاس، خالی ہاتھ ہوں، کیسے نماز پڑھوں، کیسے روزہ رکھوں، کیسے دین پہ عمل کروں، کیسے شریعت پہ عمل کروں. ہو اخباری کو انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں. میں مثلا علم رجال، عربی ادبیات، گرامر، اس حد تک کہ جس حد تک قرآن و حدیث سے حکم خدا کو نکال سکے. حدیث کی شناخت، صحیح حدیث، ضعیف حدیث، حسن حدیث، مقبول حدیث، موضوع حدیث، حدیث کی شناخت ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے فقیہ میرے آپ کی طرح نہیں ہے کہ واٹس ایپ آ گیا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان، ہم نے کہا وہ چھٹے امام کا فرمان. از کجا ثابت، کہاں سے ثابت کہ چھٹے امام کا فرمان ہے؟ چھٹے امام کا ثابت واٹس ایپ سے تو نہیں ہوگا، چھٹے امام کا فرمان واٹس ایپ سے تو ثابت نہیں ہوگا. یہ ہے فقیہ. فقیہ آج یہاں بیٹھ کر 1400 سال 1200 1300 سال کے بعد اس کو سارا ہم و غم یہ ہے کہ یہ جو کتاب میں، کافی میں، من لا یعذر الفقیہ میں، تہذیب میں، استبصار میں، فلاں کتاب میں، فلاں جگہ پر اگر ایک حدیث ہے تو اس کو آج بیٹھ کر یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ کیا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں یہ جو فرمایا یہ واقعی فرمایا یا نہیں فرمایا. یہ کیسے ثابت ہوگا؟ یہ علم رجال. علم رجال کون سے علم رجال؟ 1400 سال کے جو راویان حدیث تھے، راویان حدیث، اصحاب ائمہ علیہم السلام، اور جو بھی یہ پورا سلسلہ ہے، پورا سلسلہ ہوتا ہے. مثلا شیخ یعقوب کلینی نے اے سے بیان کیا، اے نے بی سے بیان کیا، بی نے سی سے بیان کیا، سی نے ڈی سے بیان کیا، اور ڈی نے مثلا امام معصوم سے روایت کو بیان کیا. اب چلیں شیخ یعقوب کلینی تو مشکل نہیں ہے، اے بی سی ڈی یہ صحیح تھے یا نہیں تھے، سچے تھے، جھوٹے تھے، کیا تھے، کیسے پتا چلے گا؟ آج فقیہ کا کام کیا ہے؟ یہ پہلے، سب سے پہلے تو اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ امام کا فرمان ہے. چلیں قرآن تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، قرآن کی ہمیں سند نہیں دیکھنی ہے، قرآن ثابت شدہ ہے، قرآن ثابت شدہ ہے، وہاں پہ سند کی گفتگو نہیں ہے. اگرچہ بہت مشکل ہے قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ انشاءاللہ اپنے مقام پر، لیکن قرآن میں سند کی گفتگو نہیں ہے، لیکن حدیث میں سند کی گفتگو، سند کی گفتگو یہ.
اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک کتابچہ چھپ گیا جس میں آ گیا زرارہ ثقہ ہے، فلانی ثقہ نہیں ہے، یہ ثقہ ہے، یہ ثقہ نہیں ہے، بس یوں ایک لسٹ بن گئی، ایک کیلنڈر کی طرح جو کہ وہ ایک انڈیکس بن گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. مثلا آ گئی خوئی نے ہمیں فراموش کر گیا، مثلا آ گئی خوئی نے 20-22 جلدوں 24 جلدوں پہ ظاہراً علم رجال لکھا ہے. کتنے جلدوں پر؟ 24 والیومز اپروکسیمیٹلی. انڈیکس نہیں بنا ہوا ہے کوئی، خود اس میں اجتہاد ہے. کہ ایک سوال مجھے یاد ہے، اس کو انشاءاللہ مجھے جواب دینا ہے. کیا سوال؟ کہ فقہا کے درمیان اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ فقہا کے درمیان اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ بہت واضح ہے، لیکن چلیں انشاءاللہ. ایک پرابلم یہیں پر، ایک فقی کے نزدیک محمد بن سنان ثقہ ہے، ایک فقی کے نزدیک محمد بن سنان ثقہ نہیں ہے، حجت نہیں ہے. کیسے؟ کوئی قرعہ کشی کیا، کوئی ڈرا ڈالا کہ ثقہ آیا یا عدم ثقہ آیا، کہ حجت ہے حجت نہیں ہے، کہ بھئی اس فقی کے لیے ڈرا میں ثقہ آیا، اس کے لیے ثقہ نہیں آیا، اس کے نزدیک قابل بھروسہ نہیں. خود اجتہاد کرنا پڑتا ہے. نجاشی کا قول ہے، غزائری کا قول ہے، مثلا علامہ ہلی نے. اب علامہ ہلی قدیم علماء میں سے نہیں ہے، بعد کے علماء میں سے ہے، تو اختلاف ہے کہ اگر علامہ ہلی کسی کے بارے میں کہیں کہ یہ شخص قابل بھروسہ ہے، قابل بھروسہ نہیں ہے، تو ان کا قول حجت ہے حجت نہیں. فقہا کے درمیان اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں چونکہ ان کا فاصلہ اتنا دور تھا، اتنا فاصلہ زیادہ فاصلہ تھا کہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، خود ذاتی ان کا اجتہاد ہے. اور ایک میرے لیے فقیہ، توجہ کیجیے گا، ایک قانون آپ کی خدمت میں، غیر مجتہد کے لیے مجتہد کا قول حجت ہوا کرتا ہے، لیکن مجتہد کے لیے مجتہد کا قول حجت نہیں ہے. لہذا ایک گفتگو ہے کہ علامہ ہلی کی مثال کے طور پر جو تعدیل ہے وہ آئے حجت ہے حجت نہیں. کسی کو اگر عادل کہا تو حجت ہے حجت نہیں. علماء میں اختلاف ہے. اب یہیں سے آ گیا اختلاف. ایک فقی کے نزدیک یہ روایت بن گئی معتبر، دوسرے فقی کی نسبت یہ روایت کیا ہو گئی؟ غیر معتبر. ایک کے نزدیک صحیح، دوسرے کے نزدیک غیر صحیح. اختلاف آ گیا. اب یہ نیچرل سا اختلاف ہے، نیچرل سا اختلاف ہے. اسی لیے میں نے 20% ڈسکاؤنٹ دیا تھا نا، کہ جب آپ عالم کی تقلید کرتے تو 100% شیورٹی نہیں ہے، 100% شیورٹی نہیں ہے. مجھے عالم کی تقلید کرنی ہے، میرے نزدیک ایکس عالم ہے، قیامت کے دن مجھ سے اس سے بڑھ کر سوال نہیں کیا جائے گا، اس سے بڑھ کر سوال نہیں کیا جائے گا کہ کیوں تم نے 100% دین پہ عمل نہیں کیا. پاسبل نہیں میرے لیے، امپاسبل ہے میرے لیے 100% دین پہ عمل کروں میں. لہذا یہ ایک وجہ اختلاف کی. بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ خوب آپ کا قرآن اور حدیث فہمی. آپ جا کے دیکھ لیجئے تفسیر قرآن، مفسران قرآن اہل سنت کے مفسر گزرے ہیں، شیعہ مفسر گزرے ہیں. ایک آیت کے اوپر اختلاف شدید ہے، اختلاف شدید. ایک مفسر یوں کہتا ہے، ایک مفسر یوں کہتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک اس آیت سے یہ سمجھ رہا ہے، ایک اس آیت سے یہ سمجھ رہا ہے. اور قیامت کے دن دونوں کے پاس حجت ہے. میں نے کہا تو دونوں صحیح ہے، نہیں پاسبل نہیں ہے کہ دونوں صحیح ہو. ان دونوں کے پاس حجت ہے. خدا جتنی عقل تو نے مجھے دیا، جتنا شعور دیا، میں نے حدیث سے، قرآن کی آیت سے یہ سمجھا. اس کے علاوہ خود درایت حدیث کی ڈیپتھ، حدیث کی فہم، حدیث کو سمجھنا. خوب توجہ کریں. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں. ایک حدیث معتبر حدیث ہے. حدیث کی روشنی میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں کوشش کر کے. قرآن کب نازل ہوا؟ 1400 سال پہلے تقریباً. صحیح، اب اپروکسیمیٹلی ظاہر ہے 1400 سال ہو گئے قرآن نازل ہوئے. حدیث صحیح ہے.
کیا فرماتے ہیں امام؟ جو مجھے یاد ہے حدیث صحیح ہے، امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں آخر زمانے میں قوم آئے گی جو سورہ توحید کو سمجھے گی. آخر زمانے میں کیا ہے سورہ توحید؟ قل هو اللہ احد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم. وہ جن کے اوپر جن کے سامنے قرآن نازل ہوتا ہے وہ عربی جاننے والے تھے، بہترین فصاحت و بلاغت جاننے والے تھے. امام کیا فرماتے ہیں؟ آخر زمانے میں قوم آئے گی جو سورہ توحید کو سمجھے گی. سورہ توحید کو سمجھے گی. کیا ہے سورہ توحید؟ مثلا اب بیان کرنے والوں بیان کہ اس سورہ میں توحید ذاتی بھی ہے، توحید صفات ذاتی بھی ہے، صفات افعالی بھی ہے، توحید بذات کا بھی تذکرہ ہے مثلا. خوب کیوں؟ مگر شیخ دوسی، شیخ صدوق، یہ سارے فقہا، یہ سارے مسلمان، سارے کے سارے مسلمان، بھئی قرآن عربی میں ہے، عربی وہ لوگ جانتے تھے، بخوبی جانتے تھے. لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس حدیث کو اگر ہم ڈسکرائب کریں تو کیا کہیں گے کہ درایت. کسی بھی حدیث کو یا کسی بھی آیت کو جتنا ڈیپلی سمجھیں گے اتنی اس کی درایت کیا ہے؟ زیادہ ہے. اور میں نے درایت پہ حدیث سنائی تھی آپ کو کہ ایک حدیث کی درایت 100 روایتوں سے افضل ہے. تو اب فقیہ، اب شیخ توسی، شیخ صدوق، دیکھیں ایک بات کہوں میں آپ کی خدمت میں، آج یہ تقریباً 350 ہجری 400 ہجری کے فقہا، بلکہ حتیٰ ائمہ کے دور کے فقہا، زرارہ، محمد ابن مسلم، ابو بصیر، برید ابن معاویہ اجلی، عبداللہ بن سنان، ایکس وائی زیڈ، سارے کے سارے فقہا، یہ سارے کے سارے فقہا. آج کا جو فقیہ ہے، توجہ کیجئے گا، آج کا جو فقیہ ہے اس کے پاس کیا ایڈوانٹیج ہے؟ اس کے پاس ایڈوانٹیج ہے کہ 1400 فقہا کی فکر، ذہن، شعور اس نے جمع کر لیا کتابوں میں. لہذا آج کا جو مرجع ہے، شیخ صدوق کی فکر بھی موجود ہے، شیخ توسی کی بھی موجود ہے، زرارہ کی بھی موجود ہے، فلانی کی موجود ہے، فلانی 1400 زمانے کی 1400 سال کے فقہا کی فکر موجود ہے. لہذا اس کو ڈیسائیڈ کرنا بہت آسان ہے. لیکن شیخ صدوق اکیلے تھے، شیخ مفید اکیلے تھے، شیخ توسی اکیلے تھے. ویسا ہوتا یا نہیں ہوتا کہ ٹیم ورک، اگر آپ اکیلے کسی چیز کو اگر آپ سوچیں یا گروہ اور گروپ کی شکل میں سوچیں تو فہم میں فرق آئے گا یا نہیں آئے گا؟ obviously آئے گا، واضح ہے کہ آئے گا. اگرچہ ان بزرگان، میں ایک جملہ کہتا ہوں لیکن ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف بات کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اگر آج شیخ توسی آ جائے، شیخ مفید آ جائے، شیخ صدوق آ جائے تو آج ان کو حوزہ علمیہ میں پڑھنا پڑے گا. اس لیے کہ اب فقہ اصول آسمان پہ پہنچ چکا ہے. دلیل میں نے آپ کی خدمت میں کیا دی تھی اس کی؟ جی ہاں نہیں، دلیل دی تھی روایت معتبرہ کی. کیا دی تھی؟ سورہ توحید کی. امام معصوم نے یہی بیان کیا کیونکہ آخر زمانے کا شعور، بھئی دنیا نے ترقی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ تو کوئی دین میں کوئی معجزے تھوڑی ہوتے ہیں، یہی غیر معصوم لوگ ہیں. انسان کا شعور، انسان کے ذہن، انسان کی فکر، انسان کے سوچنے کا لیول بہت بڑھ چکا ہے، بہت بڑھ چکا ہے. دین میں بھی اسی طریقے سے فہم میں، سمجھ میں، شعور میں اضافہ ہوا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. لہذا وہ بزرگان کہ اگر وہ لوگ نہ ہوتے تو آج یہ لوگ خالی ہاتھ تھے، کچھ بھی نہیں تھا. جو میں نے روایت آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، امام نے زرارہ محمد ابن مسلم کے بارے میں کہا کہ لولاہم لم یستنبط احد، کہ اگر یہ 4 ہستیاں نہ ہوتے تو کوئی بھی استنباط نہیں کر سکتا تھا. اسی طرح شیخ صفی، شیخ صدوق، شیخ توسی، شیخ کلینی، جنہوں نے روایتوں کو جمع کیا، اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو آج کے فقہا کے پاس کیا تھا؟ خالی ہاتھ تھے. لیکن معاملہ دوسرے انداز سے برعکس ہے کہ اگر آج وہ فقہا آئیں گے تو ان کو آج کے فقہا کا شاگرد بننا پڑے گا.
آج کی فقہا کا شاگرد بننا پڑے گا، اس کے علوم ترقی کر چکے ہیں. تو یہ فہم سمجھنا جس کو درایت کہتے ہیں، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اسی کو عالم کہتے ہیں، اسی کو عالم کہتے ہیں. جس کی درایت بہت عمدہ ہوگی، درایت یعنی کیا مطلب؟ یعنی قرآن و حدیث سے جو سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہوگا، اسی کو عالم کہتے ہیں، اسی کو عالم کہتے ہیں. خوب، بس یہ چند چیزیں جو ضروری ہیں کہ مثلا قرآن کے کچھ اصول ہیں، تفسیر قرآن ہے، رجال ہے، راویان حدیث کی شناخت، اصول فقہ ہے. اور ایک اہم ترین چیز، چلیں ہم نے لوگوں کے ہاتھ میں وسائل الشیعہ دے دی، من لا یحضر الفقیہ دے دی، کافی نہیں ہے. یہ ایک اہم ترین چیز کیا؟ شیخ صدوق، شیخ طوسی، یہ جو فقہاء بزرگان گزرے ہیں، ان کی آراء، ان کے فتاوا، ان کی دلیلیں، ان کی باتیں جب تک مجتہد یہ نہیں جانتا ہے فتویٰ نہیں دے سکتا ہے، فتویٰ نہیں دے سکتا ہے. سمپل سی بات ہے. بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، ہم نے خود دیکھا. جو کیا مثلا سمپل سی بات آپ کی خدمت بیان کروں. 100 سال پرانا ایک لیٹر آ گیا آپ کے پاس، 100 سال پرانا ایک لیٹر، آپ کے پردادا کا لکھا ہوا ایک لیٹر، جس میں انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں، کچھ وصیتیں کی ہیں. ممکن ہے بہت ساری باتیں ایسی ہوں جو آپ کو سمجھ میں نہ آئیں. 100 سال تو میں نے بہت زیادہ کہہ دیا. مثلا 100 سال پرانا آپ کے آبا و اجداد میں سے کسی کا لیٹر آ گیا، آپ کو ممکن ہے بہت ساری باتیں سمجھ میں نہ آئے. شیخ صدوق کا زمانہ چھٹے امام کے زمانے سے ہماری نسبت کیا تھا؟ قریب تر تھا. شیخ طوسی کا زمانہ قریب تر تھا. وہ دین جو شیخ صدوق کے پاس جو دین کی معرفت تھی وہ قریب تر تھی چھٹے امام اور ائمہ اطہار سے کی ہماری نسبت، کہ ہم 1000 سال بعد آئے ہیں. تو وہ شیخ طوسی، وہ شیخ صدوق، وہ شیخ مفید جن کے پاس قرآن بھی موجود ہے، جن کے پاس یہ روایات بھی موجود ہے، لیکن یہ فتویٰ نہیں دیا. توجہ کیا آپ نے؟ یہ فتویٰ نہیں دیا. کیوں؟ شیخ طوسی مگر میری طرح مرضی چلاتے تھے؟ نہیں. اب یہ فقیہ کو دیکھنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ سارے کے سارے فقہا، ہاں ایک آدھ غلطی کرے تو کوئی بات نہیں، وہ ہو سکتی ہے غلطی. شیخ طوسی، شیخ مفید، شیخ صدوق، سارے فقہا کے پاس یہ قرآن کی آیت ہونے کے باوجود، روایت ہونے کے باوجود اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیا. سارے کے سارے فقہا. بلکہ انہوں نے ایک بات کہی، مثلا شیخ طوسی کا جب کلام کھولا تو ایک بات کہی. کیا بات کہی؟ کہ جو میں فتویٰ دے رہا ہوں اس پر اجماع تشیع ہے. بابا آج کا فقیہ بیچارہ 1400 سال کے بعد سر کھجائے اور کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے؟ دو صورتیں ہیں، ایک دفعہ روایت موجود نہیں ہے، فقیہ تمام فقہا کا فتویٰ ہے. اپنی جیب سے نہیں بات کرتے تھے وہ لوگ. دہی سے جس طریقے سے بال کو نکالا جاتا ہے، جس طرح جو کہ وہ پوری باریک بینی کے ساتھ فتویٰ دیا جاتا ہے، اور ایک سے اشتباہ ہو سکتا ہے، دو سے اشتباہ ہو سکتا ہے، سارے کے سارے فقہا. بعض اوقات اس سے بڑھ کر آفت آتی ہے، آفت سے مراد مشکل پیش آتی ہے فقیہ کو. کیا کہ روایت موجود ہے اور فقہا نے اس کے برخلاف فتویٰ دیا. کس نے؟ شیخ مفید نے، شیخ طوسی نے، شیخ صدوق نے. کہ اگر آپ کہیں کہ بھائی یہ شیعہ نہیں تھے یا ہم ان کو نہیں مانتے، تو آپ اپنا بستر پوٹلا باندھیے اور جا کے کسی اور دین کو اختیار کیجیے. اگر شیخ طوسی، شیخ مفید، شیخ صدوق کو نہیں مانتے تو، اگر آپ ان کو نہیں مانتے تو آپ کے دین میں کیا ہے؟ کہاں سے آیا دین آپ کے پاس؟ مجھے بتائیے. جناب جبرائیل لے کر آئے؟ کہاں سے آئے؟ انہی کی کتابوں سے آئے نا دین. ہوتا ہے بعض اوقات سارے کے سارے فقہا ایک بات کر رہے ہیں، روایت موجود ہے، روایت صحیح ہے، موجود ہے، نہیں دے رہے ہیں فتویٰ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ دال میں، ہاں کچھ نہ کچھ ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم ہے کہ روایت بیان ہونے کے باوجود نہیں کر رہے ہیں. تو اہم ترین چیز کیا ہے؟ اہم ترین چیز یہ ہے
کہ فقط آت بس قرآن اور کتب اربعہ وسائل الشیعہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ سارے فقہا کی آراء ہونی چاہیے، یا ایک معتدن بھی ایک بڑی مقدار میں فقہا کی آراء اور فتاوے ہونے چاہیے، ان کی دلیلیں ہونی چاہیے، ان کی نظر ہونی چاہیے، تاکہ فقیہ ایسے دیکھیں فقیہ آسان نہیں ہے. 1400 سال پرانی حدیث اٹھا کر اس کو پکڑا دیا، اب وہ صرف قرآن و حدیث کو لے کر بیٹھ جائے اور اسی کے مطابق فتویٰ دے، پاسبل نہیں ہے. دیکھنا پڑے گا کہ شیخ مفید کیا سمجھے تھے اس حدیث سے. آپ مجھے ایک سمپل سی بات بتائیے جو میں نے مثال دی، کہ مثال کے طور پر ایک بزرگ خاندان کے کسی کا 100 سال پرانا لیٹر نکلا، ہمارے بزرگ خاندان میں ایک اور بزرگ موجود ہے، ہوش و حواس کے ساتھ ہے، پورے شعور کے ساتھ ہے، وہ کہے کہ ہمارے اس بزرگ نے جو لیٹر میں یہ خط لکھا، یا یہ جو لیٹر لکھا، یہ جو لائن لکھی، یا یہ جو مطلب لکھا، یہ جملہ لکھا، اس سے جو تم سمجھ رہے ہو یہ مراد نہیں ہے ان کی. مجھے بتائیے آپ کا فہم حجت ہے یا اس بزرگ کا کہ جو پورے ہوش و حواس میں ہے؟ آپ کہیں بھائی ان کا زمانہ قریب تھا ان کے. یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی، چلے میں اور زیادہ آپ کو محکم مضبوط مثال دے دوں کہ مثال کے طور پر ایک لیٹر آیا، 100 سال پرانا لیٹر ہے، آپ کے آبا و اجداد میں سے کسی کا لیٹر ہے، آپ کے خاندان میں جو ہے وہ 4 بزرگ افراد، 75 سال کی عمر، 80 سال کی عمر اور 100 سال پرانا لیٹر ہے، ان چاروں نے مل کر کہا اب آپ کے اس زمانے کے اعتبار سے اس لیٹر کا ٹرانسلیشن اور مطلب کچھ اور ہونا چاہیے، اور ان چاروں نے کہا کہ نہیں، اس عبارت کا مطلب یہ نکلتا ہے. آپ کہیں گے نہیں خدا نے مجھے عقل دی ہے. نہیں، اس میں عقل کا مسئلہ نہیں ہے. زبانوں میں الفاظ کے معنی اور میننگ میں فرق آتا ہے. جیسے ہمارے استاد ایک مثال دیا کرتے تھے، ایک مثال دیتے ہیں، اچھی مثال ہے وہ. دیکھیں فقیہ کو کتنا کام کرنا پڑتا ہے. مثلا ایک استاد درس اخلاق دے رہا ہے، بیٹھنے والے سننے والے کون ہیں؟ طالب علم ہیں. اب وہ درس اخلاق میں یہ کہتا ہے کہ نماز شب واجب ہے. اب آپ چلے جائیے 1000 سال پہلے، 1400 سال پہلے امام معصوم سے یہ جملہ فقط کوٹ ہوا، نماز شب واجب ہے. اب ہمیں تو نہیں معلوم کہ امام نے کس گیدرنگ میں یہ بات کہی تھی. یہ جو استاد اخلاق تھے جنہوں نے حوض علمیہ میں طالب علموں کے سامنے یہ جملہ کہا کہ نماز شب واجب ہے، یہ واجب ہے اخلاقی ہے، طالب علموں کی نسبت ہے، نہ یہ کہ نماز شب واقعان واجب ہے. حتیٰ طالب علم کے لیے بھی واجب نہیں ہے. لیکن جب درس اخلاق دیا جاتا ہے، مثلا طالب علموں کو جب درس اخلاق دیا تو استاد نے کیا کہا؟ استاد نے کہا کہ واجب ہے. میں اس کو اپنا درس حلال نہیں قرار دوں گا، مثلا میں اس کو اپنا شہریہ نہیں دوں گا جو نماز شب نہیں پڑھتا ہے، حرام ہے اس کے لیے. اب مجھے بتائیے، اب خالی اگر کوٹیشن ہمارے پاس آ جائے، فقط یہ کوٹیشن آ جائے، یہ جملہ آ جائے کہ فلاں نے کہا کہ نماز شب واجب ہے، اب انصاف ہے یہ؟ نہیں، انصاف نہیں ہے. فقیہ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے، مجتہد کو ایک ایک چیز دیکھنی پڑتی ہے، اور اسی وجہ سے اختلاف واضح ہے. ایک فقیہ کہتا ہے کہ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے، ایک فقیہ کہتا ہے یہ مطلب نکلتا ہے. خوب، آپ بھی خدا کے نزدیک کیا لفظ استعمال کروں، معذور ہیں، کیا لفظ کہیں گے؟ ہاں، معذور ہی کہیں گے، معذور کہتے ہیں. چلیں، آپ بھی خدا کے نزدیک معذور، فقیہ بھی معذور ہے، اور ہم اس فقیہ کی تقلید کر کے، اب اگر وہ فقیہ توجہ رہے، اب قیامت کے دن میں پہنچا، میں نے بتا دیا قیامت کے دن پہنچا، اگر میں نے توجہ کریں وہی مسٹیک کی کہ اس فقیہ کی اگر تقلید کرتا، توجہ کیجیے گا یہ جملہ، اس کا مطلب ہوتا ہے حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا میں نے بلا تقلید ایک مسٹیک کی، تقلید نہیں کرتا ہوں میں، بلا تقلید مسٹیک کی، قیامت کے دن گیا، خدا مجھے سزا دے سکتا ہے، مرضی اس کی دے نہ دے، لیکن مجھے سزا دے سکتا ہے. لیکن میں نے اس مجتہد کی تقلید کی جو واقع تک 80% تک مجھے پہنچا رہا ہے، 20% ڈسکاؤنٹ ہے،
اور مجبوری اور کیا ہے، ڈسکاؤنٹ ہے. لیکن وہ مسٹیک اس کی تقلید میں ہوتے ہوئے کیا قیامت کے دن خدا مجھے نہیں پوچھے گا، خدا نہیں ڈالے گا جہنم میں، پاسبل نہیں ہے، محال ہے. یہ مطلب ہوتا ہے حجت کا. یہ جو جملہ مشہور ہے ہمارے درمیان، غلط جملہ ہے کہ فقہا فقیہ کے کندھے پر ہے. فقیہ کے کندھے پر کیوں ہے؟ بیچارہ 100 سال ساری محنت بھی اٹھائے، اور جو مسٹیک کی، جو مسٹیک جان بوجھ کے نہیں کی، جان بوجھ کے تو کوئی نہیں کرے گا نا، جان بوجھ کے تو اصل تقلید کا ایلیجبلٹی ختم ہو گئی. تقلید کی ایلیجبلٹی میں شرط کیا ہے؟ عادل ہونا چاہیے. اگر جان بوجھ کے خطا کرے تو عدالت ختم ہو گئی. لہذا یہ کہنا کہ مجتہد کی گردن پر، یہ تسامحاً جملہ صحیح لیکن پرفیکشن نہیں ہے اس جملے میں. کیوں اس کی گردن پر؟ کیوں اس کی گردن پر؟ کوئی ہے عقلی مجوز آپ کے لیے اس جملے کے لیے کہ اس کی گردن پر؟ کس وجہ سے اس کی گردن پر؟ اس کو مگر کوئی پیسے مل رہے ہیں؟ ہم سمجھیں کہ خبز بٹور رہا ہے وہ. اب ہم نے اپنی ذہنیت ایسی بنائی ہوئی ہے. خوب 20 منٹ 21 منٹ ہے میرے پاس، اور سوالات اتنے سارے جمع ہو گئے. مجھے اس خوب اس سوال کا جواب انشاءاللہ امید ہے کہ واضح ہو گیا ہوگا. کون سا؟ کہ مجتہدین میں اختلاف کیوں ہوتا ہے. واضح؟ یہ مزید وضاحت کرنی ہے. اور یہ ایک obviously چیز ہے، واضح سی چیز ہے بالکل. ابھی امتحان لینا ہے تو امتحان لے سکتے ہیں. 1 گھنٹے کی تقریر کی، ہوتا ہے ایسا؟ چلے میں امتحان نہیں لے رہا ہوں لیکن حقیقت سنا رہا ہوں. مولانا آج آپ نے مجلس پڑھی، بہت اچھی پڑھی. اچھا، کون سا نقطہ ایسا اچھا لگا آپ کو کہ آپ نے فلاں نقطہ پڑھا؟ یہ نقطہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، میرا فرشتوں نے نہیں سوچا تھا. کہ سننے والا کیا سمجھ رہا ہے بھائی؟ 1 گھنٹے کی تقریر، مشافہہ، مخاطب ہے سارے کے سارے. فرق آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ ہوتا ہے. میں تو پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں، یہ کوئی میں کوئی ایسی واقعہ نہیں بنا رہا ہوں، میں واقعی میں سے حقیقی مثال دے رہا ہوں. مولانا آپ نے بہت اچھی بات کہی، یہ بات کہی، اور واقعی کئی دفعہ ایسا ہوا ہم نے نہیں کہی ہوتی وہ بات، وہ سننے والے نے اپنے انداز سے سمجھی. بہرحال اگر انسان مجتہد نہیں ہے تو کیا اس کے لیے حدیثوں کی کتابیں، وسائل الشیعہ، اصول کافی وغیرہ پڑھنا بلا فائدہ ہوں گی؟ نہیں. توجہ کریں، دیکھیں یہ جو سوال ہے کہ کیا وسائل الشیعہ اور یہ کتابیں اس کے لیے بلا فائدہ ہے. دیکھیں آپ کے کافی کے 2 پارٹس ہیں. ایک پارٹ کا نام ہے اصول کافی، ایک پارٹ کا نام ہے فروع کافی. اصول کافی میں توحید، عدل، صفات الہی، حجت خدا، فضائل، اپنا اخلاقیات، یہ سارا اصول کافی میں ہے. ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ یہ تو 100% ہے. باقی آ جائیے فروع کافی میں. فروع کافی میں جو مستحبات ہیں، جیسے مثلا بہت ساری ایسی حدیث ہیں جو واقعاً معاشرے میں بیان ہونی چاہیے. دیکھیں اب یہ ایک بحث ہے، یعنی ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں انصاف یہ ہے کہ ہم لوگ حدیثیں نہ بیان کی جاتی ہیں نہ سننے کے ہم عادی ہیں، ورنہ حدیثوں کے درس ہونے چاہیے. کبھی سنا آپ نے کبھی اصول کافی کا درس ہوتا ہے کوئی؟ نہیں. یہ المیہ ہے ہمارا اصول کافی، علوم آل محمد علیہ السلام، اس کا درس نہیں ہوتا ہے. اب یہ المیہ ہے. الحال فروع کافی میں جہاں واجبات، فروع کافی ہمارے لیے، اب واقعاً یہ بڑا مشکل سوال ہے ویسے، اب میں کیا کہوں؟ نہیں پڑھیں کیا کہوں میں؟ مجھے بتا دیں، پڑھ لیں. ویسے انہوں نے اصول کافی کا سوال کیا تھا، لیکن وسائل الشیعہ، اور وسائل الشیعہ میں بہت ساری اخلاقی کتابیں، اخلاقی باتیں ہیں، مثلا جہاد بالنفس کی باتیں ہیں، مستحب نمازوں اور مستحب ابواب ہیں اس میں. اچھا ہے. باقی واجب حرام اگر انسان پابند، اب جواب سنیں، اصلی جواب یہ ہے، توضیح المسائل رکھیں، وسائل الشیعہ رکھیں، اس کے ساتھ پڑھیں. اور جب آپ کو کوئی کانٹرڈکشن اور تضاد نظر آئے نا تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ یہ کچھ مشکل مسئلہ ہے.
اس طرح پڑھیں، بہت اچھی بات ہے. چلیں الحمدللہ. اخباری کو اخباری کیوں کہتے ہیں؟ اخباریوں میں خود بہت اختلاف ہے، اخباریوں میں اختلاف ہے، اخباریوں کے مختلف نظریات ہیں، اور ان نظریات کا اصولیوں نے جواب دیے ہیں. شیخ مرتضی انصاری نے، اگر وحید بہبہانی نے، انہوں نے اس کے جوابات دیے. اخباری کو اخباری اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مثلا ایک گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن صرف اور صرف حجت ہے، قرآن صرف اور صرف کون سمجھ سکتا ہے؟ آل محمد علیہ السلام، محمد و آل محمد علیہ السلام سمجھ سکتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے. اصولی نے جواب دیے ہیں، روایت معتبرہ موجود ہے. کیا ہے؟ امام کے پاس ایک شخص آیا، مولا یہ مسئلہ پیش آیا، میرے پیروں پہ ٹھوکر لگی، پٹی بندھی ہوئی ہے، مسح کرنا ہے. امام نے کہا کہ یوں کرو. کہا کہ یہ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ امام نے کہا کہ دیکھو قرآن کی اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے. اگر قرآن حجت نہ ہوتا تو امام کیا کہتے ہیں؟ تمہیں قرآن سے کیا تعلق؟ ہم نے کہہ دیا کافی ہے. نہیں، امام نے سکھایا ہے. دوسری دلیل اب یہ اخباریوں کو رد کرنے کے بھی فی الحال ٹائم نہیں کہ میں اخباریوں کو رد کروں، لیکن اب سن لیجئے. دوسری دلیل کہ اخباری کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صرف آئمہ سمجھ سکتے ہیں. دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ، اب ادھار ہو ہی گیا ہے، اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کہ جب دو روایتوں کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے، خوب دقت کیجئے گا، روایت معتبرہ، دو روایتوں کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے. امام نے ایک طریقہ بیان کیا کہ کس طرح وہ بالکل اپوزٹ ہے، کانٹرڈکٹ ہے دو روایتوں کے درمیان، تضاد ہے دو روایتوں کے درمیان. کیوں امام کرتے ہیں یہ کام؟ یہ اب اگلے کے ہفتے کے سوالات میں ڈال دیجیے گا. دو متضاد روایت ہے، امام سے سوال ہے کہ مولا آپ کی جانب سے دو روایت آئی، کیا کریں؟ امام نے کیا قانون دیا؟ جو ما وافق القرآن ہے اس کو لے لو. اگر قرآن میرے لیے حجت نہیں تھا، اگر قرآن کو میں نہیں سمجھ سکتا تھا، تو پھر کیوں امام نے کہا کہ ما وافق القرآن، یعنی جو قرآن کے ساتھ جو میچ کرتی ہو اس حدیث کو لے لو. بس کیا پتہ چلا کہ قرآن ظاہر میرے لیے حجت ہے، اس کا باطن تم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں. واضح ہو گیا یہاں تک؟ خوب. بس اخباری کیا کہتے ہیں؟ اخبار کہتے ہیں روایتوں کو. یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم صرف روایتوں پہ عمل کرتے ہیں، ہم قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں. قرآن منخطب، کون ہے منخطب؟ ائمہ اطہار علیہ السلام، فقط وہی سمجھ سکتے ہیں، ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. اصولیین نے جوابات دیے روایتوں کے ذریعے سے کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ آپ کا استدلال. لہذا اخباری کہتے ہیں کہ ہم اخبار اور روایات پر ہی منحصر رہیں گے اور اسے نہیں آگے بڑھیں گے. جبکہ اصولی کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن بھی حجت ہے. دلیل دی انہوں نے، بہت ساری دلائل دی، ان میں سے یہ دو دلیل آپ کی خدمت میں پیش کی، اور روایات بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ حجت ہے. لہذا ایک یہ. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا بعض عقلی امور، عقلی، کہ اخباری ان عقلی امور کو قبول نہیں کرتے ہیں. عقلی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اخباری ایسا نہیں کہ اتنے معمولی انسان نہیں ہے اخباری. میں نے آپ کی خدمت بیان کیا 25 جلدیں ہیں. کس کی؟ ہدایت ناظرہ کی، یوسف بحرانی آل اللہ مقامہ، اخباری تھے. اب جائیں کس طرح انہوں نے جو وہ گفتگو کی ہے، کس طرح عقل کو استعمال کیا ہے اجتہاد میں، بغیر عقل کے. اگرچہ بہت زیادہ دخل نہیں ہے، لیکن ایک حد تک ضرور استعمال میں جو وہ دخل ہے اس کا، کہ کوئی اسے راہ فرار نہیں ہے. لہذا اس بنا پر ان کو اخباری کہ وہ صرف اور صرف منسلک ہے، اپنے آپ کو منسلک قرار دیتے صرف روایات سے. جبکہ اصولی کہتے کہ نہیں، قرآن سے بھی ہم کر سکتے ہیں، حدیث یقینی طور پر کوئی شک نہیں ہے، اور عقل سے بھی جو وہ ایک حد تک، بہت ہی مختصر حد تک اس کو ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں. لہذا یہ اخباری اور اصولی. ایک نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، جس کو اخباری بننے کا شوق ہے وہ ضرور سنیں. ان کے لیے پان سگریٹ کھانا حرام ہے. اخباریوں کے لیے پان سگریٹ چائے سب حرام ہے. کیوں؟ اسی چھالیا بھی اور بھی جو آپ کو لگانا لگا لیں.
رکشہ میں بیٹھنا بھی حرام کر دیں. کیوں؟ اخبار ایک جملہ کہتے ہیں کیا کہ اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہ حلال ہے یا حرام، اخباری کیا کہتے ہیں؟ احتیاط کرنا واجب ہے. اب شک ہے کہ سگریٹ حلال ہے یا حرام، احتیاط کرو. گٹکا کھانا حلال ہے یا حرام، احتیاط کرو. اب پنکھا، ایئر کنڈیشن سب میں احتیاط کروا دیں. ثقہ، ثقہ کسے کہتے ہیں؟ ثقہ کہتے ہیں قابل بھروسہ. ثقہ سے صحیح لکھا ہے آپ نے بالکل، ثقہ سے قاف ہے، ثقہ یعنی قابل بھروسہ، جس پر اعتماد ہو، اوتھنٹک آدمی جو قابل بھروسہ ہو. عادل الگ ہے. عادل کون ہوتا ہے؟ قابل بھروسہ سے ایک حد تک بڑھ کر ہوتا ہے. عادل وہ ہے جو اپنے سارے واجبات کو انجام دیتا ہے، سارے گناہوں سے بچتا ہے، کہ حتماً وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا ہے، تو قابل بھروسہ بھی ہے. لیکن ثقہ کیا ہے؟ ثقہ یہ کہ نہیں، عادل نہیں ہے لیکن جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، اس کو ثقہ کہتے ہیں. انشاءاللہ امید ہے واضح ہو گیا ہوگا. ثقہ یعنی سچا کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہاں صحیح ہے. خوب، یہ سوال کا جواب اگلے ہفتے کے لیے ڈیو ہے انشاءاللہ، کہ تقلید کے خلاف سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی آیت بیان کرتی ہے کہ جس میں خدا کہتا ہے کہ جس نے ولایت کا اقرار کیا اور عمل کیا اور خدا ان سے گناہوں کو دور کر دے اور ان کے اعمال کی اصلاح کرے تو تقلید کی کیا ضرورت ہے. خوب توجہ کریں. اب یہ چلیں یہ یہیں پہ اس کو سالو کروں. وہ ایک انشاءاللہ آگے آئے گا تقلید کے خلاف جو روایات ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. تقلید کے خلاف، فتویٰ دینے کے خلاف جو روایات ہیں وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ. لیکن اب یہ جو سوال آیا ہے اس کو میں ذرا دیکھ لوں کہ سورہ کون سی آیت نمبر 2 ہے؟ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 2. ایک سیکنڈ مجھے اجازت دیں. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خب اس کا دیکھیں ترجمہ کیا ہے. اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ پر نازل کیا گیا اور پروردگار کی طرف سے برحق بھی ہیں اس پر ایمان لے آئے تو خدا نے ان کی برائیوں کو دور کر دیا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دی. خب اس کو نہیں کہتے یہ تقلید کے خلاف آیت ہے، ورنہ آپ دوسری آیت لے کر آئیں، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، بس ثابت ہو گیا کہ تقلید کے خلاف ہے یہ آیت. خوب اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. اس میں کیا کہا انہوں نے کہ جو نیک اعمال انجام دے گا، مثلا کیا ہے، جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے اس کے لیے مثلا جنت ہے. نیک اعمال کہاں سے پروو ہوں گے میں نے نیک عمل کیا؟ سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں نے نماز پڑھی، نماز شب پڑھی، نماز پڑھی، یا میرا نیک عمل ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. ممکن ہے مجھے گناہ کبیرہ ملے، ممکن ہے میرے لیے گناہ ہو، ممکن ہے یہاں پر میرے لیے نماز پڑھنا حرام ہو، ممکن ہے میرا اصل وضو ہی باطل. تو نیکی کیسے بنے گی؟ کیسے پروو ہوگا یہ نیکی ہے؟ نیکی کہنے سے نیکی بنتی ہے یا کرنے سے نیکی بنتی ہے؟ کیسے پروو ہوگی یہ وہ لوح محفوظ والی نماز پڑھی میں نے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نیکی کرو. نیکی کون سی کرو؟ جو میں سمجھ رہا ہوں نیکی، یا جو خدا نے لکھی ہے نیکی؟ میں اس کو نیکی سمجھ رہا ہوں لیکن یہ تو ثابت نہیں کہ یہ نیکی ہے. بس ایسے تو قرآن بھرا ہوا ہے تقلید کے خلاف کہ جو بھی مثلا نیک اعمال انجام دے، جو نماز روزہ ایمان لے کر نیک اعمال انجام دے اس کے لیے جنت ہے. بس ثابت ہو گیا کہ تقلید کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اس میں تو یہ بھی نہیں لکھا کہ نماز پڑھو. آپ ہیومینٹی کو لے کر آ جائیں، پوری زندگی چیریٹی کرتا رہے، بھائی میں تو نیک اعمال انجام دے رہا ہوں. نہیں، نیکی نہ کہ تمہاری بنائی ہوئی نیکی، خدا اور رسول جس کو نیکی قرار دیں. واضح انشاءاللہ. لہذا یہ میں ڈر گیا تھا کہ یہ پتہ نہیں کون سی ایسی آیت آ گئی. نہیں ہے، روایات ہے، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. تقلید کرنا ضروری ہوتی ہے کیا، اور جو تقلید نہ کرے تو اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں یہ اب
جو تقلید کرنا ضروری ہے میں نے بیان کر دیا ضروری ہو کا کیا ڈیفینیشن ہے. کیا ڈیفینیشن ہے ضروری کی؟ نہیں, ضروری کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ضروری کی ڈیفینیشن ہے کہ مجھے لوح محفوظ تک پہنچنا ہے, اور میرے پاس لوح محفوظ تک پہنچنے کے لیے واحد راستہ ہے, واحد, دو راستے معذرت کے ساتھ نہیں, کتنے راستے؟ 3 راستے ہیں جو میں نے ابھی تک بیان نہیں کیا, اب سن لیں. 3 راستے میرے پاس. پہلا راستہ کیا ہے؟ پہلا راستہ یہ ہے کہ میں سارے کے سارے شیخ صدوق سے لے کر آج تک سارے فقہا کے فتویٰ کو جمع کروں, سب سے مشکل ترین فتوے کو فالو کروں. کر لیں, یہ پہلا راستہ. دوسرا راستہ مجتہد بن جاؤں. مجتہد میں خود اس حد تک اپنے آپ کو پہنچاؤں کہ قرآن اور حدیث سے پراپر طریقے سے, نہیں کہ ترجمے پڑھ پڑھ کر. اب یہ خدمت بیان کروں گا, یعنی ایک فقیہ کے سامنے جب فتویٰ دے رہا ہوتا ہے تو 55,000 روایات اس کے سامنے ہوتی ہے. ایک روایت پر فتویٰ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی آگے سیستانی آپ نے کہا کہ جو وہ مور کا گوشت کھانا حلال ہے, جبکہ روایت کہتی کہ مور کا گوشت کھانا حرام ہے. یہ پریکٹیکل مثال دی ہے میں نے, پریکٹیکل مثال دی ہے میں نے. آگے سیستانی کا فتویٰ ہے کہ مور کا گوشت کھانا جو کہ وہ حلال ہے, جبکہ روایت موجود ہے کہ حرام ہے. ایسے ہی کوئی فتویٰ آتا ہے؟ ایک روایتوں سے فتویٰ نہیں آتا ہے. اصل اولاً روایت معتبر ہے, روایت معتبر نہیں ہے, روایت معتبر نہیں ہے. پھر آگے سیستانی نے فتویٰ کن قواعد, کن رولز, کن بنیادوں پر دیا؟ خوب انہوں نے قرآن اور حدیث سے ایک رول نکالا ہے. کیا ہے رول؟ کہ اگر فقیہ کو اگر کوئی جانور کے حرام ہونے کی دلیل نہ ملے کہ اس کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام, اگر سیستانی کے نزدیک رول یہ ہے کہ اس کا گوشت کھانا کیا ہے؟ حلال ہے. بس یہ سوال میں نے شروع کیا تھا, یہ کاغذ تو پھینک دیا تھا میں نے. تقلید, ہاں بس سر قرآن مکمل کتاب ہے, تو یہ جو سوال اس کا جواب دے دیتا ہوں میں آپ کو. خوب توجہ کریں. بس پہلا آپشن احتیاط کریں. احتیاط کا طریقہ بتا دیا میں نے آپ کو. احتیاط کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے صرف نجاست طہارت سے اپنے آپ کو 2 گھنٹے تک حمام میں گھسا ہوا ہوں, یہ احتیاط ہے. قرت ہو کر ہی نہیں دے رہی ہے, یہ احتیاط ہے. نہیں, جا کے تمام کے تمام فقہا کے آراء کو پڑھیں اور پورے دین میں لے کر آ جائیں, پوری اپنی زندگی میں اس احتیاط کو لے کر آ جائیں. یہ ہے احتیاط. یہ پہلا آپشن. دوسرا آپشن خود مجتہد بن جائے. اور تیسرا آپشن اب مجھے بتا دیں, وہ جو شروع میں نے بیان کیا ہے, اس کے علاوہ کیا اور رائے بنتی ہے؟ آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ قرآن مکمل کتاب ہے. خوب قرآن مکمل, لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین. مگر میرے اور آپ کے لیے؟ خوب قطعاً میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. فقیہ کے لیے نہیں, مرجع کے لیے نہیں, مجتہد کے لیے نہیں. معذرت کے ساتھ میں جملہ کہہ رہا ہوں, چلیں چھوڑ دیں, بہرحال جسارت کرنے کی اجازت نہیں, شاید کہیں جسارت نہ ہو جائے. کسی کے لیے بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کے علاوہ کسی کے, حتیٰ انبیاء مستثنا ہے اس سے, لا رد ولا یابسین اس میں موجود ہے تبیانا لکل شیء. قرآن میں ہر چیز بیان شدہ ہے, لیکن کس کے لیے؟ صرف محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے. یہ بس یہ کہنا کہ قرآن ہم مگر حسبنا کتاب اللہ والے تو نہیں ہیں, یہ تو وہ حسبنا کتاب اللہ کہتے ہیں, لیکن خود قرآن نے نہیں کیا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں من آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات, اس میں آیات متشابہ بھی ہے کہ آگے جا کر قرآن بیان کرتے کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم, جس کو اللہ اور راسخون فی العلم کے کوئی نہیں جانتا ہے. سوالات میرا خیال ہے سب کے آ گئے. انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ جو ہے میں آپ کی خدمت میں یہ کچھ روایات ہیں, احادیث ہیں, اور یہ جو اس کو اگر آپ لوگ ڈھونڈ کر لے کر آئے, میرے پاس فرصت نہیں معلوم کہ میرے پاس کتنی ہوگی, کہ ان روایات کو جس میں ائمہ نے فتویٰ دینے کی شدید مذمت کی ہے, شدید مذمت کی ہے فتویٰ دینے کی. بعض لوگ ان سے لے کر آتے ہیں. اصل آپ نے اس کے بعد اب جو روایت آپ لے کر آئیں گے اس بیان کے بعد ان روایات کو سوائے توجیہ اور تعویل کرنے کی اور کوئی راہ نہیں بچتی ہے ہمارے پاس. لیکن انشاءاللہ ان روایتوں کو بیان کریں گے کہ امام علیہ السلام نے ان روایتوں کو کیوں فرمایا اور کیا مطلب ہے امام کا, وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ کی خدمت میں بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.